السلام علیکم ایٹ کلاس، ہاؤ آر یو؟ ایٹ کلاس، آج ہماری اردو کے کام میں ایک بہت مزے کا ٹاپک ہے، اس میں ہے جی کردار سازی. ٹھیک ہے، جیسا کہ تصویر جو اس میں دی گئی ہے اس کے متعلق تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہیں. کردار سازی بیسیکلی ہم کسی کی کس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گی، کچھ پوائنٹس بھی لکھوں گی اور پھر ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک اچھی سی کردار سازی جو ہے وہ لکھنی ہے. ٹاپک آپ کا آپ کے پاس ہے، موضوع آپ کا، عنوان آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے جب ہم کردار سازی کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک دو باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ مثبت بات کرنا ہے. مثبت بات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے جس کے متعلق ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہمیشہ کے پازیٹیو ہمیں رخ میں بات کرنی ہوتی ہے. دوسرا، ان کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے کہ جو بھی ہم کردار سازی کے بارے میں بات کریں ہیں ان کے متعلق ہمیں معلومات، یعنی اس شخصیت کے متعلق معلومات ہوں اور ہماری بات چیت کا رویہ ہے نا وہ بالکل مثبت ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کردار سازی کرتے ہیں تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں کرنا ہوتا ہے تعارف. تعارف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے اس شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے متعلق ان کی تعارف. اب تعارف میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ ابھی تعارف میں آتا ہے تعلیم، ٹھیک ہے، ان کی کامیابیاں ساری آ جاتی ہیں. دیکھیے انسان ہے تو ناکامیاں بھی ملتی ہیں، خالی کامیابیوں کا مرکب نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تعلیم، کامیابیاں، ناکامیاں، اہم کارنامے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں نا یہ ہم اپنے تعارف میں کرتے ہیں. تعارف میں ہاں سب سے پہلے بچے یہ بھی کر دیتے ہیں کہ پیدائش لکھ دیتے ہیں. میں ایسے عوام پہ کیا کہتی ہوں کہ جب ہم کسی کردار سازی کی بات کرتے ہیں نا تو جو ہمارا پیدائش کا ٹاپک ہوتا ہے یا جو پیدائش کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے وہ مختصر لکھتے ہیں. مختصر سے مراد ہوتا ہے کہ کب، کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا سن کیا ہے اور تاریخ. یہ بس اتنا مختصر ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ مختصر چیزوں کو بیان کریں. تعارف کے بعد ہم ان کی بات چیت کر دیتے ہیں ان کے اہم کارناموں پر کہ آخر وہ اتنی مشہور شخصیت ہے تو اہم کارنامے کیا ہیں. تو وہ اہم کارنامے جو ہے نا آپ وہ اب بلٹ میں یا جس طرح سے آپ کو لگتا ہے ایزی وہ آپ لکھیں تاکہ ہم ڈیفائن کر سکیں کہ بھئی اہم کارنامے یہ ہیں. اس کے بعد ہم لکھتے ہیں اہم کارناموں کے بعد اپنے کارناموں کو یا اپنے جو ان کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا جد و جہد کیا. تو اس ٹائپ کی جو جد و جہد ہے نا ہم نے وہ لکھنی ہوتی ہے کہ بھئی کیا جد و جہد کیا، کیا اسٹرگل تھی، کون سے ان کی ایفرٹس تھیں جو اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے، یعنی مقصد کی آڑ میں یا اس کی تکمیل میں، دونوں ورڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کی جد و جہد ہے ہم نے اس کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا جد و جہد ہے جو انہوں نے کی ہے. اس کے بعد ہم نتائج لکھتے ہیں. دیکھیں نتائج تو انسان کی زندگی کے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ٹائم ساتھ رہتی ہے، لیکن ہم چونکہ تھوڑے بے صبرے قسم کے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جب ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ بھی مل جائے. اگر ایک چیز دے رہے ہیں تو اس کی دو تین چیزیں ہمیں مزید ہوں تو ٹھیک ہے. ہم ان کے مقصد اس پوائنٹ آف ویو سے کسی ایک چیز کو لے لیا تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کا نتائج بھی لینا ہوتا ہے کہ آیا اب تک جو ہے ان کی نتائج کیا ہیں. پھر اگر وہ زندہ ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں کہ تاحیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ان کی انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا ہے تو پھر آپ ان کا انتقال یا وصال تاریخ آ جاتی ہے. ٹھیک، جب ہم یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں دین ہم اس کے بعد اس پورے گراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک کردار سازی کرتے ہیں. اور کردار سازی میں جو بھی بات لکھیں، چاہے آپ ان کی نیگیٹو ہی کیوں نہ لکھیں، لیکن اس کو ہمیشہ مثبت پیرائے میں بات کرتے ہیں کیونکہ مثبت پیرائے میں کی گئی باتیں ہمیشہ دیر پا اور تا اثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کلاس، مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ کردار سازی کیسے کرنا ہے. تو ایک کردار سازی تو آپ کی عمران خان صاحب کے اوپر ہے اور ایک کردار سازی کا ٹاپک آپ کا از خود ہے آپ کے اپنی پسندیدہ کردار. میں ٹاپک بنا دیتی ہوں میرا پسندیدہ کردار. تو دو کردار سازی آپ کریں گے، ایک آپ کے پاس آلریڈی گیون ہے، ایک میں نے آپ کو دے دیا کہ میرا پسندیدہ کردار. اس میں جو بھی آپ کا کردار پسندیدہ ہے، آپ کے ریلیٹیو میں سے، آپ کے گھر میں سے ہیں، والدان میں سے ہیں، آپ کی گرینڈ پیرنٹس میں سے ہیں، یا واٹ ایور جو بھی آپ کو دنیا میں سے کوئی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے ان کے بارے میں اچھی انفارمیشنز لیں. پہلے یہ گراف اپنا کمپلیٹ کریں، دین ان کو لکھیں اور اپنی اردو بی کی کاپی پہ نیٹ اچھے طریقے سے املا کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کو تحریر کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.